میرا دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ پوچھیں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کے سوالات ہم نہیں لے پائے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے، جن کے جوابات نہیں دے پائیں گے کیونکہ سوال تھوڑے سے پرانے ہو گئے ہیں، ان سے معذرت۔ دوبارہ سے نئے سوال بھیجیے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے، تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، میرا نام حماد ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اس وقت ریفرنس فائل ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، کم و بیش اسی سے ملتا جلتا سیناریو جو ہے کچھ عرصہ پہلے جسٹس شوکت صدیقی نے فیس کیا ہے۔ حیرانگی کے طور کے اوپر اس وقت نہ لائرز کی طرف سے اور نہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے کہیں سے شوکت صدیقی صاحب کو کوئی وہ نہیں کوئی ریزسٹنس ہمیں نظر نہیں آئی اور کچھ ہے، اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ جوڈیشری کے جو اس وقت کرنٹ ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دے ول ان فیوچر ایکٹ ایز اے پپٹ جوڈیشری، اور آپس میں ایک دوسرے جو کولیگز ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ نہیں کریں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو مستقبل میں اس ملک کی جوڈیشری کا، جوڈیشل انسٹیٹیوشن کا، ڈیموکریسی کا اور بنیادی انسانی حقوق کا مستقبل پاکستان میں آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ، بہترین انداز سے سوال کیا آپ نے، بہترین سوال کیا آپ نے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے آج پہلے دن ہیئرنگ تھی، لہٰذا اس کیس کی اوپر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ریفرنس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے پاکستان بھر میں، اور جو اہم ترین بارز ہیں انکلوڈنگ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے جو ریپرزنٹیوز ہیں، میں ان سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ میری حامد خان صاحب سے بھی کل بات ہوئی اسی ریفرنس کے محرکات کے اوپر، تو ان کے ذہن میں بھی ایبسلوٹ کلیئرٹی تھی کہ یہ ریفرنس کیوں دائر کیا گیا اور کیوں ہمیں اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔ لیکن آپ کا سوال بہت جینون ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلی مرتبہ میں ریویل کر رہا ہوں کہ جسٹس صدیقی کا میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جو اس وقت اس چینل نے چلانے سے انکار کر دیا، اور میری چینل چھوڑنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور ٹف انٹرویو میں نے کیا، کوئی ایسا انٹرویو نہیں تھا جی کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے کتنا زبردست کام کیا ہے اور آپ سے کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ جو صحافی کو جو تند اور تیز سوال پوچھنے چاہیے تھے میں نے پوچھے، آخر میں آ کے بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی دختر جو ہیں، وہ بھی کمرے میں آ گئے، اور پھر انہوں نے بھی میرے ساتھ، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، سختی کے ساتھ ایک مکالمہ کیا، لیکن وہ انٹرویو نہیں چلا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کے اوپر جو قدغن ہے وہ کتنی گہری ہے۔ جوڈیشری کے معاملے کے اوپر میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تمام کیسز جو ہوتے ہیں، میں ان کو ٹرائل بیلوننگ کہتا ہوں، چھوٹے لیول کے اوپر شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد تمام اداروں کا رد عمل دیکھا جاتا ہے، اور اس رد عمل کو بنیاد بنا کر پھر بڑے پیمانے کے اوپر ایک داؤ مارا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر جوڈیشری نے یہ سوچا ہوتا کہ کیس کے میرٹس کیا ہیں، تو شاید فیصلہ کچھ اور آتا۔ وہ فیصلہ بالکل وہ نہیں آیا جو شاید آ سکتا تھا، ممکنہ طور پر 50% چانس تھا، اور ایک سویپنگ انداز سے جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا گیا۔ میرے جسٹس صدیقی صاحب کے نظریات سے بھلے جتنے زیادہ اختلافات ہوں، ان کا جو ماضی ہے قانونی طور پر، اس میں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں یا جو ان کی ایسوسیشنز رہی ہیں، ہمارا نقطہ نظر دنیا کے بہت سارے معاملات کے اور مختلف ہے، لیکن یہاں پر ان کا ایک بڑا تگڑا کیس بنتا تھا، جوڈیشری نے اگنور کر دیا۔ اور آپ ریپیٹڈلی یہ دیکھیں گے کہ جب اپنے پر بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قانون اور آئین کا وزن کیا ہے۔ میڈیا کے ساتھ جب ہو رہا تھا تمام لوگ خاموش تھے، انڈیویجول کیسز جب ہو رہے تھے تمام لوگ خاموش تھے، بین لگ رہے تھے تمام لوگ خاموش تھے، چھوٹے پیمانے پر ججز کو نکالا جا رہا تھا تمام لوگ خاموش تھے، الیکشن رگ ہونے کی صدا ہر طرف سے بلند ہو رہی تھی تمام لوگ خاموش تھے، الیکشن کمیشن کے معاملات آپ کے سامنے ہیں تمام لوگ خاموش تھے۔ ہر کسی پر جب خود بپتا پڑتی ہے تو پھر قانون بھی یاد آ جاتا ہے اور آئین بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب تک آپ ذاتیات سے بالا ہو کر قانون اور آئین کو انفورس نہیں کریں گے، آپ اکیلے کھڑے کھڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے معاملہ اس وقت پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جوڈیشری کو سوچنا چاہیے تھا، جیسے پہلے جوڈیشری کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت انڈورس نہ کرتے تو بعد کے معاملات نہ ہوتے، لیکن اس وقت انڈورس کر دیا، پھر بعد میں خود ہی جب گھیرا تنگ ہوا تو پھر احتجاج کرنا پڑا۔ تو قانون سلیکٹیولی اور انڈیویجولز کے بیسس کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری نے یہ فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جج صاحبان بہتر جانیں گے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کا جب خیال ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، وہ خیال خام ہوتا ہے۔
عموماً ہوتا یہ ہے جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی طرف بڑھتی ہوئی ایک لہر ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ نہیں پاتے. طلعت بھائی، ایران اور پاکستان جو موجودہ کشیدگی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب افغانستان اور امریکہ کا جو مسئلہ ہوا تھا تو اس سے پہلے 9/11 ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی. تو یہ وہی سینیریو تو نہیں بن رہا کہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے، پھر 8 مہینے بعد پھر امریکہ کے بحری بیڑے اور یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے اور اس میں پاکستان کو تو نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. بہت اہم ایشو ہے. جنگ کا خطرہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. ابھی ریسنٹ جو آئل ٹینکرز کے اوپر حملہ ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے حملہ کس نے کیا، لیکن سب نے یہ مفروضہ بنایا ہوا کہ ایران نے کیا. حالانکہ آئل ٹینکرز میں سے جو پرسنل نکال کے جو ہے وہ ایران جو ہے اپنی بندرگاہ کے اوپر ان لوگوں کو لے کے گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس کا مورد الزام جو ہے وہ حوثیز کو ٹھہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حوثیز کے پاس چونکہ ہتھیار ایران سے آ رہے ہیں تو ایران ان کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے. امریکہ نے وہاں پہ بحری بیڑا موو کیا ہوا ہے اور جنگ کے بادل بالکل گہرے ترین ہو رہے ہیں. اب تو گرج چمک بھی شروع ہو گئی ہے. تو میں بہت حیران ہوں گا کہ اگر اس کے بعد ایران کے خلاف کوئی پینیٹیو ایکشن نہیں ہو اور پاکستان کے اوپر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ جو سیاسی اندرونی طور پر واقعات ہوئے اس کا تعلق بیرونی حالات سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عائشہ جلال ہیں، وہ ہسٹورین ہیں. انہوں نے کسی اور سیاق و سباق کے اندر ایک بہت اچھا فریم ورک تیار کیا ہے حالات کو سمجھنے کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو صرف ایک زاویے سے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اندرونی حالات کی وجہ سے ہی تبدیل ہوئے ہیں، اس میں بیرونی حالات بھی کار فرما ہوتے ہیں. تو جو بین الاقوامی طور پر ہو رہا ہے، جو علاقائی طور پر ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے اندرونی حالات سے مل کر اندرونی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے اور یہ ان کا ایک بڑا تگڑا فریم ورک ہے. تو اس زاویے سے آپ دیکھیں تو مجھے نہیں پتا کہ ماضی والا پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لیکن جو ریجنل فورسز ہیں ان کا جو اکٹھ ہے ایران کے خلاف، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس خطے کے اندر ایک خوفناک کانفلکٹ ہونے والا ہے اور اس کانفلکٹ کے اندر پچھلے کانفلکٹس کی طرح پاکستان کا رول کلیدی ہوگا. اور جب بھی ایک کلیدی رول سامنے آتا ہے پاکستان کے اندر تبدیلیاں یقیناً آتی ہیں. میرا نام محمد انیس ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں دبے الفاظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 آدمی زبردست ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے. کافی مرتبہ انہوں نے کافی پروگرام میں یہ کہا ہے. اب میں نے روف کلاسرا کے منہ سے بھی یہ سنا ہے کہ 5000 آدمی تک مارنے کے لیے وہ تیار ہیں. انہوں نے بتایا کہ آرمی انٹیلیجنس والوں نے کچھ اینکر صحافی جو مشہور ہیں ان کو بلا کر آف دا ریکارڈ یہ بات بتائی گئی ہے ان کو کہ وہ 5000 آدمی تک بھی اگر مارنے پڑے تو ہم مار دیں گے. ذرا اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا، اور اگر آپ اوپنلی نہیں بتا سکتے تو جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے پلیز اس طرح آپ مجھے سینڈ کر دیں. شکریہ. نہیں، مجھے اس میں کمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اجتناب نہیں برتوں گا، لیکن میرے پاس تفصیل ہوگی تو میں آپ کو تفصیل دوں گا. میں اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھا، میں نے یہ دونوں کلپس دیکھے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود کی بات کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں یا دوسرے صحافیوں کی باتوں پر کیا کمنٹ کروں؟ اگر یہ کہا گیا ہے تو اس کے ذرائع کیا ہیں؟ اس کو دونوں ذرائع سے آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے. اگر آپ نہیں کر پاتے تو پھر ظاہر آپ کی رائے ہوتی ہے. یہ بات فیصل وابڈا نے ایک پروگرام میں کہی تھی اور جب ان سے پھر پوچھا گیا تو کہ ان 5000 افراد کی تفصیل دیں تو وہ پھر بغلیں جھانکنے لگے. 5000 بندوں کو لٹکانا جو ہے کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور کس بنیاد پر آپ لٹکائیں گے، کس قانون کے تحت آپ لٹکائیں گے؟ خود ہی جج اینڈ جیوری بن جائیں گے اور خود ہی ایگزیکیوشنر بن جائیں گے. اگر تو ایک جنرل سی سی والا ایجپٹ کا ماڈل آپ نے بنانا ہے تو پھر پاکستان کو آپ ایسے چلا کے بھی دیکھ لیں. پہلے چلانے کی کوشش کی گئی تھی اور تاریخ نے پھر دھڑن تختہ کر دیا اس سارے پلان کا. تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں. کون وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی تھیریز کو پروموٹ کرتے ہیں، پھر اس کو فلوٹ کرتے ہیں، پھر ان کی
ترویج ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر تشریح ہوتی ہے. میرے پاس اس قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے، لہٰذا معلومات نہیں ہے تو میں آپ کو تفصیل نہیں دے سکتا. لیکن عمومی طور پہ سنا یہی جا رہا ہے جی کہ بڑا کوئی خون خرابے والا جو ہے نا وہ ایک ٹیک اوور ہوگا اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. اب دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی مرتبہ یہ سارا کھیل دیکھا جا چکا ہے. اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز سوچ لی ہے اور کر لی ہے جو دنیا اس سے پہلے تمام تر ترقی کے باوجود نہیں سوچ پائی، تو پھر ہم اس کے اوپر حیرانی ہو سکتے ہیں کہ اتنا وزڈم اگر ہمارے پاس ہے تو پھر حالات وہ نہ ہوتے جو اس وقت موجود ہیں. سیدھے سادھے پلان جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، اور پھانسی کے پھندوں کے ذریعے جو پلان بنائیں گے وہ کہاں سے ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. ایک پھانسی نے اس ملک کو ابھی تک ہلا کے رکھا ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا. 5000 پھانسیوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں، میں تو ایک عمومی رائے کے اظہار کے اوپر آپ کو اظہار کر کے تجزیہ دے رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ عمران خان جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں بلاول کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف، تو کیا ایز اے پرائم منسٹر ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں، اور کیا ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے عوام کو بتانے کے لیے جو صرف اس طرح کی ہی زبان استعمال کر کے عوام کی ٹینشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں؟ بالکل زیب نہیں دیتی، نہ یہ زبان، نہ یہ لہجہ، نہ یہ فنگر ویگنگ. لیکن ایک کلچر بنا دیا ہے پچھلے 4 سال میں اس ملک کے اندر. میں ابھی ایک اسکول کی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں اسکول میں پڑھاتا بھی ہوں والنٹریلی، شوق ہے مجھے پڑھانے کا. تو اس کے اندر ایک بچے نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹیچر کے بارے میں ایسی بری زبان استعمال کر دی. پتہ چلا کہ بچے نے استعمال نہیں کی تھی، دراصل اس کے والدین نے استعمال شاید کی تھی زبان اس قسم کی. تو ہم نے تو کلچر تباہ کر کے رکھ دیا. ہمارا خیال ہے کہ جب تک، اور خواتین کے اوپر زیادہ، اور عزتوں کو اچھالنا، چور ڈاکو بدماش، یہ تو کہنا بالکل آسان کام ہے. اور پھر گالیاں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد گھر والوں تک پہنچنا اور کہنا کہ یہ تو ہیں ہی لٹیرے. تو اگر سب کو پتہ لٹیرے ہیں تو کمیشن میں کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ جب آپ نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ وہ لٹیرے ہیں تو کمیشن نہ بنائیں، پھر ان کو پکڑیں، پھر بقول پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا تھا لٹکا دیں ان کو. آپ ان کو چور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری سپرویژن میں کمیشن بنے گا، تو پھر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ثابت تو آپ نے کر دیا ہے. کسی طور پہ زیب نہیں دیتی. لیکن اب کیا کریں، اب یہ ایک وتیرہ بن گیا، اور یہ وتیرہ جائے گا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں یہ کس طرح سے ہانٹ کرے گا ہم سب کو.